طلال چودھری صاحب، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ ایکس پہ اعلان کیا لیٹر اینڈ ڈوزیئرز ڈیلیورڈ ٹو IMF مشن ان اسلام آباد. کاپی آف دا لیٹر, فوٹو آف دا ڈوزیئر دیٹ ہیڈ بین سبمٹڈ ٹو دی چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ دی فوٹو آف دی پتن رپورٹ آن جنرل الیکشن 2024 آر اٹیچڈ بلو. اور اس کے انہوں نے لگا دیے ہیں, اور پھر جو لیٹر ہے وہ بھی انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. تو یہ جو, اور میری اطلاع کے مطابق سلمان اکرم راجہ صاحب کل ان کے ڈیلیگیشن کو مل بھی رہے ہیں IMF والوں کو. آپ کو اس پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ میر صاحب, آپ کو ایک بات کا پتہ ہے کہ جو عمر ایوب صاحب کے خلاف ایک انتخابی عذرداری ہے, اس میں وہ 6 دفعہ وہاں اپنی ری کاؤنٹنگ اور تھیلے کھلوانے سے بہانہ بازی کرتے ہیں. اچھا. کون کر رہے ہیں؟ عمر ایوب. یہ اچھا. کون ہے؟ اپوزیشن لیڈر. یہ کون ہے جو کہتے ہیں تھیلے کھولو؟ یہ کون ہے جو کہتے ہیں انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے, دوبارہ سے اس کا جائزہ لیا جانا چاہیے؟ بھی تمہارے حلقہ والا تو ٹھیک ہوا ہے نا, جائزہ لینے دو ہمیں. ٹھیک ہے, بات کرتے کچھ اور ہیں. یہی ایک ہنگامہ جو تھا نا, ان کی تو لیڈ بہت زیادہ نہیں ہے. میں نے کہا جتنی بھی ہو, اگر مجھے یہ پتا ہو کہ میری لیڈ زیادہ ہے تو تھیلے کھولن سے کی ارجا جی, کھولن دو نا. ٹھیک ہے, کیوں آپ بار بار اپلیکیشنز دیتی؟ میں آپ کو اگلی دفعہ وہ اپلیکیشنز لا کے دوں گا جو ان کے وکلا دیتے ہیں. اچھا. اور اگلی بات, یہ 2014 میں بھی پیالی میں طوفان تھا, آپ کو یاد ہوگا. یہاں یہ میں ادھر بیٹھا ہوتا تھا, یہاں پتھر مارا کرتے تھے یہ, اور شیشے ٹوٹ جاتے. ہاں, شیشے ٹوٹ جاتے تھے. اور دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا, ایک کمیشن بنا سپریم کورٹ کا, ان کی مرضی سے بنا, ایک ریٹن ایگریمنٹ کے بعد بنا. اس میں کہا کہ ایسی کوئی الیکشن کے بارے میں آپ کے تحفظات بالکل ٹھیک نہیں ہیں. مجھے یہ بتائیے, وہ 35 پنچر پھر سیاسی بیان ہوا, وہ فلانا سب کچھ. دیکھیے نا, یہ سارا کچھ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ان کا ہے, ان کو اگر اتنی لگتا ہے کہ یہ سب کچھ خراب ہوا ہے, بھئی سینٹ میں ایمل ولی خان نے فلور آف دی ہاؤس 3 دفعہ کہا ہے, اور فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کے پی دے تھیلے تو کھول دو نا. او بھی کے پی کا تو آڈٹ کریں نا, وہاں تو سارے متفق ہیں. یہ کہتے ہیں ہم بالکل ٹھیک جیتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک جیتے, تو کیوں نہیں کرتے؟ باقی یہ جو مسئلہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ ملکوں کو خط لکھنا, ایسی ہرڈلز پیدا کرنا کہ یہاں پر معاشی بحران آئے, یہاں پر سیاسی بحران آئے, اور اس کے بعد ان کے جو کیے گئے گناہ ہیں, جو جن جرائم کی یہ سزا بھگت رہے ہیں, وہ کہیں معاف ہو جائیں. وہ نہ اب انقلاب آنا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن سے ملاقات کی ہے IMF کے وفد نے, تو اگر وہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی اس کو ملنا چاہتے ہیں تو کوئی پرابلم تو نہیں ہے آپ کو؟ دیکھیں میری بات سنیں, وہ ملنا چاہتے ہیں اگر تو وہ ملے, لیکن دیکھیں نا ان کا مائنڈ سیٹ ذرا ریڈ کریں. یعنی مسئلہ ہم سیاست میں اقتدار تک پہنچنے کے لیے یہ ملک کو جھکانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے. اچھا. انہوں نے کوئی حد نہیں چھوڑیں گے. IMF کو پہلے خط لکھا, اس کے ہیڈ کوارٹر کے بعد مظاہرے کیے, اور آج بھی KPK کی جو پیسے جا رہے ہیں وفاق سے, اگر IMF کا وہ ایگریمنٹ نہ ہوتا تو یہ دیوالیہ ہو چکے ہوتی. وہ بھی کھاتے ہیں, وفاق سے پیسہ بھی لیتے ہیں, بجلی بھی چوری کروا دیا, اور تو بعد خط بھی لکھ دیا. یار خدا کا خوف کرے کو ملک بجلی تو پورے پاکستان میں چوری نہیں جی, سب سے زیادہ یہ بھی اعزاز ان کے پاس ہے, ورلڈ کپ ان کے پاس ہے. پیسکو کی آپ کبھی بریفنگ دیکھ لیں تو آپ یقین کریں کانوں کو ہاتھ لگتا ہے. اور کرواتا کون ہے؟ ان کے وزیر جاتے ہیں وہاں, جو گریڈ بند ہوتا ہے خود چلاتے ہیں. دیکھیں نا, IMF کو خط لکھنے کی پرانی ہے, لکھتے رہے. ہم نے الحمدللہ, انہوں نے لابنگ کی پاکستان کے خلاف, اتنی انٹینس لابنگ کسی پہلے کبھی نہ انڈیا کر سکا نہ اسرائیل کر سکا. انہوں نے اتنے پیسے لگائے, آج بھی ولاگرز کو دیتے ہیں, لابیسٹ کو دیتے ہیں, خط لکھواتے ہیں, ٹویٹس کرواتے ہیں, IMF کو لکھتے ہیں. الحمدللہ اس کے باوجود ہم ملک بھی, ریاست آگے کو بڑھ رہی ہے اور بڑھتی رہے گی. ہاں, آخری بات میر صاحب کہہ دوں, چھوٹا منہ بڑی بات ہے, یہ پھر مذاکرات کرنے آئیں گے اسی پارلیمنٹ. اچھا, اب باقی ساری باتیں جو ہیں ان کا تو آپ نے جواب دینا ہی ہے, ان سے آپ دوبارہ مذاکرات کریں گے؟ پھر وہی بات, سب سے پہلے تو یہ کہ یہ بحران کی بات کرے کہ ملک بحران کا شکار ہے ہمارے وجہ سے. یہ تو خود ایک بحران کی وجہ سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. یعنی 17 سیٹوں والی جماعت جو کہ ملک کے اندر الیکشن نہیں جیتی. اس ملک کا سب سے بڑا امتحان ہی یہی ہے کہ جو فارم 47 کے ذریعے جو ہے وہ جیتے ہوئے ہیں, جو الیکشن یا ووٹ کے ذریعے آئے ہی نہیں ہیں,
وہ اس وقت ملک میں لوگوں کو تانا کیا مارے کہ جی آپ نے یہاں پہ ڈی چوک پہ پتھر مارے، یعنی لوگوں کو سیدھی گولیاں مارنے والے لوگوں کو پتھر مارنے کی جو ہے وہ دے رہے ہیں، تانے مار رہے ہیں، حالانکہ ان کو کسی نے بھی پتھر نہیں مارے۔ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی عوام بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا شعور والے ہیں، وہ اپنے حقوق کے لیے آتے ہیں، پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہیں، اپنے سیاسی کارکنان ہونے کا ایک ثبوت دیتے ہیں اور ڈی چوک میں پاکستان کا ترانہ پڑھتے ہیں، آپ کی طرح سیدھی گولیاں نہیں ان کو مارتے ہیں۔ تو دوسرا انہوں نے عمر ایوب صاحب کی بات کی، میرے خیال میں اصل میں یہ لوگ الیکشن تو لڑ کے آتے نہیں ہیں، تو ڈیل کے ذریعے آتے ہیں، اس سے ان کو شاید الیکشن کے ڈائنامکس ہی نہیں پتا ہے کہ الیکشن جیتا کیسے جاتا ہے۔ جب آپ الیکشن جیت جاتے ہیں نا تو آپ اسے ایک ہفتے کے اندر آپ کا اپوننٹ جو ہارا ہوا ہوتا ہے نا، یا کوئی وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ اپلیکیشن دیتا ہے ری کاؤنٹنگ کی، یا وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی یہ نل اینڈ وائٹ کر دے، اس الیکشن میں فلانی چیز دھاندلی ہوئی ہے، اگر وہ ٹائم بھی گزر جائے تو پھر آپ کے پاس ٹرائیبیونل کے کیسز آ جاتے ہیں۔ ٹرائیبیونل میں اگر آپ نے کیسز نہیں دیے ہوئے اور اب آپ چونکہ دشمنی میں، کیونکہ آپ سے عمر ایوب صاحب برداشت نہیں ہو رہے، کیونکہ عمر ایوب صاحب اپنی کیپیسٹی سے زیادہ بڑھ کے کام کرے، پارلیمان میں بھی جو ہے وہ 100% ان کی حاضری ہے، اپنی پی ٹی آئی کے لیے بھی وہ کام کرے اور اپنے وہ کیسز بھی 150-200 جو ہے وہ بکتا رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ جی عمر ایوب صاحب اپنے الیکشن کا جواب دے کے پی کے کا۔ میرا ان سے سوال ہے کہ کیا یہ واقعی سچی یہ بتا سکتے ہیں کہ میئر شرافت علی سے کیا مریم نواز نہیں ہاری جو 13 کروڑ کے صوبے کے اوپر جو ہے وہ زبردستی سیم بٹھا دی گئی ہے؟ کیا ڈاکٹر یاسمین راشد سے یہ لوگ نہیں ہارے؟ کیا نواز شریف شہباز شریف واقعی اپنی سیٹیں جو ہیں وہ جیتے ہوئے ہیں؟ کیا واقعی خواجہ آصف جو ہے وہ ریحانہ ڈار سے جو ہیں وہ نہیں جیتے ہوئے؟ ریحانہ ڈار سے وہ ہارے ہوئے، ان کا ایک ایک وزیر مشیر اس وقت جو ہے وہ حرام کی تنخواہ لے رہے ہیں، کیونکہ جب آپ نے سیٹ جیتی نہیں ہے تو آپ تو الیکشن کے اوپر پلیز بات ہی نہ کرے، کیونکہ آپ نے پورا الیکشن ریکٹ کیا، آپ نے چوری کیا۔ آپ ان سے دوبارہ مذاکرات کریں گے؟ میں مذاکرات کے اوپر بھی آتی ہوں، پھر آپ زبردستی جو ہے اس وقت ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم لیجیٹیمیٹ تسلیم کر لیں، آپ کو کوئی بھی لیجیٹیمیٹ جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ ایک ہی پیمانہ ہوتا ہے آپ کی کرسی پہ بیٹھنے کا، اور وہ ہوتا ہے ووٹ آپ نے لیا نہیں ہے، آپ ریگڈ الیکشن کے ذریعے آئے ہیں۔ میر صاحب ایک ابھی آپ نے مجھے پوری عمر ایوب نے تھیلے کدوں کھلونے ہیں؟ یہ دیکھیں یہ اس طرح نا ایک پنجابی لینگویج بولنے نے پنجابی مجھے فخر ہے، میں پنجابی ہوں، لیکن یہ مجھے فخر ہے، ٹی وی ہے، تو پھر کیا ہو گیا؟ میں پنجابی ہوں، مجھے پنجابی ہونے پہ فخر ہے، مجھے پنجابی۔ اچھا جی اردو میں تھیلے آپ کب کھلوائیں گی؟ مجھے عادت نہیں ہے اس طرح بولنے کی، عادت نہیں ہے۔ دوسرا کمال ہوگی، آج پنجابی آپ کو تانا بن گیا۔ نہیں آپ تانے مار رہے ہیں، آپ اس پنجاب کی رہنے والی ہیں، آپ تانے مار رہے ہیں، آپ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، آپ کی یہ گوال منڈی کی سوچ ہے، آپ اسی طرح ہی لڑائیاں کرواتے ہیں، پلیز اس طرح بات نہ کریں۔ میر صاحب آپ کا فرض ہے، میر صاحب آپ کا فرض ہے جب میری باری ہے۔ دوسرا آپ نے ابھی کے پی کے کو تانا مارا، نہیں میر صاحب انہوں نے کے پی کے کو تانا مارا، انہوں نے کہا کہ کے پی کے لوگ جو بجلی چوری کرتے ہیں، سب سے بڑی چور تو یہ حکمران خود ہے پی ملین کی، 16 ارب کی آپ اچھا میں نے ایک بریک لینی ہے جی، بریک لیکن میر صاحب پھر آپ مجھ سے شروع کریں